ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کی رپورٹوں کے باوجود کشمیر میں لائن آف کنٹرول میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 2 اور 3 مئی کی درمیانی رات بھی جاری رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز بعض حلقوں نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی حد تک کمی کی خبر دی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے میڈیا ذرائع نے آج رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات دونوں ملکوں کی افواج نے فریق مقابل پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے اور اپنی جانب سے مناسب جواب دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے درمیان فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اس درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 9 دن سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ میں اگرچہ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، تاہم لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں کے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان سے کشیدگی کے دوران ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والا ابدالی جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے اور اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس میزائل کا تجربہ کامیاب بتایا ہے اور کہا ہے کہ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اپنی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت کو اطمینان بخش بتایا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان نے پاکستان سے ہر قسم کے سامان کی درآمد پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت کی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے ہندوستان کے راستے پاکستانی سامان کی ٹرانزٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں متعدد تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک کارروائی کی جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بدنام زمانہ تکفیری دہشت گرد فرید اللہ بھی شامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اور کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ کارروائیوں کے دوران تکفیری دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گوا میں ایک مندر میں بھگدڑ سے تقریباً 40 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گوا کے شیر گاؤں لیرائی میں جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات بھگدڑ سے کم 6 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شیر گاؤں کے لیرائی دیوی مندر میں جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات اس وقت بھگدڑ مچ گئی جب مندر کے احاطے میں لوگوں کا ازدحام بڑھ گیا اور بھیڑ اچانک بے قابو ہو گئی۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھگدڑ میں لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے اور بہت سے لوگ گر گئے اور دوسروں کے پیروں تلے دب کر ہلاک یا شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔
حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنان کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنانی معیشت کی بحالی، کرپشن کے خلاف جنگ اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لبنانی جرید اقتدار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان ایک طاقتور اور مؤثر تنظیم ہے جو اپنے اتحادیوں اور نمائندوں کے ساتھ مل کر لبنان کی سالمیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے لبنان کی معیشت کے احیاء، اسرائیلی حملوں سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی، کرپشن کے خلاف مہم اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام پر اپنے اتحادیوں اور لبنانی جماعتوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ ہم ایک آزادی کی تحریک کے طور پر مزاحمت کے سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی بھی شکل میں اسرائیلی قبضے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور عربی حکومتوں کے درمیان تعلقات کی معمول پر آنے کی کوششوں کو فلسطین ختم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جو چیز ثابت ہے وہ حزب اللہ کی بنیادوں کی مضبوطی ہے اور ان بنیادوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ غزہ پٹی میں جاری غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جنگ کی بحالی کے 47ویں روز سنیچر کو جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں البریم خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 11 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو فورسز اس وقت ملبے سے شہداء کی لاشیں نکالنے اور زخمیوں کو طبی مراکز منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ قابض فوج نے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے 37 مراکز کو نشانہ بنایا اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب امداد کا عمل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دریں اثنا غزہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی ٹولہ غزہ کے لوگوں پر بھوک مسلط کرنے کے مقصد کے تحت منصوبہ بند اور منظم طریقے سے بیکریوں، امدادی مراکز، فوڈ بینکوں، فارموں، پانی کے کنوؤں اور خوراک ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے ہفتے کے روز اپنی جاری کردہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں بچوں کو بھوک، بیماری اور موت کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین راسل نے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران غزہ میں بچوں کو مسلسل بمباری کا سامنا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ ضروری سامان، خدمات اور اہم طبی امداد سے محروم ہیں۔ محاصرہ جاری ہے اور انسانی امداد کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ان بچوں کے لیے بھوک، بیماری اور موت کا خطرہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی بھی چیز اس صورتحال کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ رسل نے غزہ کی ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے، تجارتی سامان اور انسانی امداد کے آزادانہ داخلے، قیدیوں کی رہائی اور بچوں کی جانوں کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔
آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس دیوار زندان میں ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے 2025 تک 1402 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندان میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ تاہم قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فلسطین، خاص طور سے غزہ پر 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری جارحیت میں صحافیوں کا کردار بھی خراج تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے اپنی جانوں پر کھیل کر صحافیوں نے اسرائیلی جارحیت کی کوریج کی وہ نہ فقط ناقابل بیان ہے بلکہ اسی راہ میں اب تک غزہ میں 211 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کے حامیوں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نامہ نگاروں اور صحافیوں کے قتل کا مقصد حقیقت کو چھپانا اور صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دیں اور فلسطین سے متعلق خبریں منظر عام پر نہ آئیں۔